دشمنوں میں کوئی شخص سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھ سے شہید نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آخر شمر نے آپ پر حملہ کیا اور ایسا وار کیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایاں ہاتھ کٹ کر الگ گر پڑا۔ اس کے بعد شمر نے سیدنا حسین کا سر جسم سے جدا کیا اور ابن زیاد کے حکم سے گھوڑے کی ٹاپوں سے آپ کے جسد مبارک کو خوب کچلوایا، پھر آپ کے اہل بیت کو گرفتار کیا۔ تمام عورتیں جب یزید کے پاس پہنچی اور سیدنا حسین کا سر مبارک اس نے دیکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا رہ جانے کے بعد جس بہادری اور جواں مردی کے ساتھ دشمنوں پر حملے کیے، ان حملوں کی شان دیکھنے والا ان کے ہمراہیوں میں کوئی نہ تھا، مگر عمر بن سعد اور شمر ذی الجوشن آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے آج تک ایسا بہادر اور جرری انسان نہیں دیکھا۔ اس غم کی داستان اور روح کو گھائل کر دینے والی کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 45 زخم تیر کے تھے، مگر آپ برابر دشمنوں کا مقابلہ کیے جا رہے تھے۔ شروع میں آپ گھوڑے پر سوار ہو کر حملہ آور ہوتے رہے تھے، لیکن جب گھوڑا مارا گیا تو پھر پیدل لڑنے لگے۔ دشمنوں میں کوئی شخص یہ نہیں چاہتا تھا کہ سیدنا حسین میرے ہاتھ سے شہید ہوں، بلکہ ہر شخص آپ کے مقابلے سے بچتا اور ترا دیتا تھا۔ آخر شمر ذی الجوشن نے 6 شخصوں کو ہمراہ لے کر آپ پر حملہ کیا۔ ان میں سے ایک نے شمشیر کا ایسا وار کیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایاں ہاتھ کٹ کر الگ گر پڑا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر جوابی وار کرنا چاہا، لیکن آپ کا داہنا ہاتھ بھی اس قدر قبیح و مجروح ہو چکا تھا کہ تلوار اٹھا نہ سکا۔ پیچھے سے سنان بن انس نخی نے آپ کو نیزہ مارا جو شکم پار ہو گیا۔ آپ نیزے کا یہ زخم کھا کر گر گئے۔ اس نے نیزہ کھینچا اور اس کے ساتھ ہی آپ کی روح بھی کھینچ لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد شمر کے حکم سے دوسرے شخص نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر جسم سے جدا کیا اور عبید اللہ بن زیاد کے حکم کی تعمیل کے لیے 12 سوار متعین کیے۔ ان سے گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کے جسد مبارک کو خوب کچلوایا، پھر خیمہ کو لوٹا، آپ کے اہل بیت کو گرفتار کیا۔ زین العابدین جو لڑکے تھے، شمر ذی الجوشن کی نظر پڑی تو ان کو اس نے قتل کرنا چاہا، مگر عمر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اس حرکت سے باز رکھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک اور آپ کے اہل بیت کوفہ میں ابن زیاد کے پاس بھیجے گئے۔ کوفے میں ان کو تشہیر کیا گیا۔ ابن زیاد نے دربار کیا اور ایک تشت میں رکھ کر امام حسین کا سر اس کے سامنے پیش ہوا۔ اس نے اس سر کو دیکھ کر گستاخانہ کلمات کہے۔ پھر تیسرے روز شمر ذی الجوشن کو ایک دستہ فوج دے کر اس کی نگرانی میں یہ قیدی اور سر مبارک یزید کے پاس دمشق کی جانب روانہ کیا۔ علی بن حسین یعنی سیدنا زین العابدین اور تمام عورتیں جب یزید کے پاس پہنچے اور سیدنا حسین کا سر مبارک اس نے دیکھا تو وہ سر دربار رو پڑا اور عبید اللہ بن زیاد کو گالیاں دے کر کہنے لگا کہ اس کو میں نے یہ حکم کب دیا تھا کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دینا۔ پھر شمر ذی الجوشن اور عراقیوں کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا میں تمہاری اطاعت و فرما برداری سے ویسے ہی خوش تھا، تم نے حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں قتل کیا؟ شمر ذی الجوشن اور اس کے ہمراہی اس توقع میں تھے کہ یزید ہم کو انعام دے گا اور ہماری عزت بڑھائے گا، مگر یزید نے کسی کو کوئی انعام و صلہ نہیں دیا اور اپنی ناخوشی اور ناراضی کا اظہار کر کے سب کو واپس لوٹا دیا۔ پھر درباریوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ سیدنا حسین کی ماں میری ماں سے اچھی تھی، ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں سے بہتر اور اولاد آدم کے سردار تھے، لیکن ان کے باپ علی اور میرے باپ معاویہ میں جھگڑا ہوا، اسی طرح میرے اور سیدنا حسین کے درمیان نزاع ہوا۔ علی اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم دونوں کہتے تھے کہ جس کے باپ دادا اچھے ہوں وہ خلیفہ ہو۔ آخر سب کو معلوم ہو گیا کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا یا ان کے حق میں۔ اس کے بعد آزادی دے کر بطور معزز مہمان اپنے محل میں رکھا۔ عورتوں میں گئی تو انہوں نے دیکھا کہ یزید کے محل سرا میں بھی اس طرح ماتم برپا ہے اور سب عورتیں رو رہی ہیں جس طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اپنے بھائیوں اور عزیزوں کے لیے رو رہی تھی۔ چند روز شاہی مہمان رہ کر یہ برباد شدہ قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ یزید نے ان کو ہر قسم کی مالی امداد دی اور علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہر قسم کی امداد کا وعدہ کیا کہ جب تم لکھو گے تمہاری فرمائش کی ضرور تعمیل کی جائے گی۔ عبید اللہ بن زیاد کی توقع تھی کہ قتل حسین کے بعد میرے خوب قدردانی ہوگی،
لیکن یزید نے واقعہ کربلا کے بعد سلم بن زیاد کو خراسان کا حاکم مقرر کر کے ایران کے بعض وہ صوبے بھی جو بصرہ سے تعلق رکھتے تھے مسلم کے متحد کر کے اس کو کوفے کی جانب روانہ کیا، اور ایک خط عبید اللہ بن زیاد کے نام لکھ کر دیا کہ تمہارے پاس عراق کی جس قدر فوج ہے اس میں سے 6000 آدمی جس کو سلم پسند کرے اس کے ساتھ کر دو۔ اور عبید اللہ کو یہ بات ناگوار گزری اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل پر افسوس کرنے لگا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو یزید کو میری احتیاج رہتی اور وہ میری عزت و مرتبہ بڑھانے میں کمی نہ کرتا، لیکن اب وہ بھی اس لیے اس نے ملک اور فوج دونوں میرے تصرف سے نکالنی شروع کر دی۔ سلم نے جب لشکر کوفہ کی موجودات لے کر سرداران لشکر سے کہا کہ تم میں سے کون کون میرے ہمراہ خراسان کی طرف چلنا چاہتا ہے، تو ہر ایک شخص نے جانے کی خواہش ظاہر کی۔ عبید اللہ بن زیاد نے یہ واقعہ حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ حسین اور خلیفہ یزید کے درمیان غلط فہمیاں سبائی اور منافقین سازشیوں نے پیدا کی، اور یہ کہ خلیفہ یزید کا حسین کی شہادت کا حال سن کر افسوس کرنا اور متعلقہ اعمال پر اظہار ناراضگی کرنا بھی حقیقت کشائی کرتا ہے۔ رات کے وقت سرداران لشکر کے پاس آدمی بھیجا اور کہا کہ تعجب ہے کہ تم سلم کو میرے اوپر ترجیح دیتے ہو۔ سرداران لشکر نے جواباً کہلوا بھیجا کہ آپ کے پاس رہ کر تو اہل بیت نبوی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے پڑتے ہیں، لیکن سلم کے ساتھ جا کر ہم کو ترکوں اور مغلوں کے ساتھ جہاد کرنے کا موقع ملے گا۔ اگلے دن سلم 6000 چیدہ آدمی لشکر کوفہ سے لے کر خراسان کی طرف روانہ ہوا، اور عبید اللہ بن زیاد کو واقعہ کربلا کے بعد ندامت و افسوس کے سوا کچھ اور حاصل نہ ہوا۔